جب ہمارے بیچ 1 جنوری آتا ہے تو ہم لوگ بہت خوشی مناتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے وہ نیا سال ہے، فاتحہ ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، آنے والے دنوں کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک یہاں سے پورے سال بھر تک جو بھی مصیبتیں آ چکی ہے یا آنے والی ہے اسے دور فرما، یہ دعا ہونی چاہیے۔ نئے سال کی شروعات روزے سے ہونی چاہیے، فاتحہ خوانی سے ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لوگوں کو تو انگریزی نیا سال معلوم ہے کب آتا ہے، کیا کرنا چاہیے، لیکن افسوس، سب افسوس ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا نیا سال آنے والے 17 تاریخ کو انگریزی جو ہے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس تاریخ میں آپ جو ہے روزہ رکھے، تلاوت کرے، نماز کی کثرت کرے، نفل نماز کی کثرت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور بالخصوص اپنے گھروں میں دکانوں میں فاتحہ خوانی کرے، تاکہ دین کی شروعات، نئے سال کی شروعات قرآن خوانی سے ہو، فاتحہ خوانی سے ہو، نماز سے ہو۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس خطبہ مسنونہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد کچھ عرض معروف سے قبل سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنے غلامی کی ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے
آپ حضرات کی بارگاہ میں چند گزارش کروں گا، پیچھے والے اسلامی بھائی آگے تشریف لائیں، جہاں بھی آپ کو خالی جگہ دکھ رہی ہے صفوں کے درمیان، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں اور کوشش کریں اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو جیسے آپ نماز میں بیٹھتے اسی انداز میں بیٹھ جائیں، کوشش کریں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب آئیے میرے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں، بلند آواز سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کو ہمیشہ کے لیے آپ یاد کر لیں، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً اس دعا کو آپ پڑھ لیں، اس نیت کو کر لیں۔ فائدہ یہ رہے گا جب تک آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نیت کو کر لیے اور آپ باوضو ہیں، تو اگر آپ عبادت کے بعد، تلاوت کے بعد اگر آپ مسجد میں آرام کی نیت سے سو بھی جاتے ہیں تو جتنی دیر آپ سوئے رہیں گے، ظاہری طور پر حقیقت میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نامہ اعمال میں سونے کا نہیں بلکہ نیکیوں کا، عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اس نیت کو خود بھی یاد کرے اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو دوسروں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والے انگریزی 17 تاریخ وہ اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی اسلامی نئے سال کی پہلی تاریخ کو مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے، یعنی عرس پاک ہے۔ تو آنے والے انگریزی 17 تاریخ کو اسلامی نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، اور اسی نئے سال کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا یوم وصال ہے، عرس پاک ہے، یوم شہادت کا دن ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس تاریخ میں اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ نیا سال بھی شروع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، اور اسی دن ہمارے امیر، ہمارے آقا حضرت عمر فاروق اعظم کا عرس پاک ہے، تو دونوں کام ہو جائے گا۔ تو میں پھر سے گزارش کروں گا اس تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں، جب ہمارے بیچ 1 جنوری آتا ہے تو ہم لوگ بہت خوشی مناتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے وہ نیا سال ہے، فاتحہ ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، آنے والے دنوں کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک یہاں سے پورے سال بھر تک جو بھی مصیبتیں آ چکی ہے یا آنے والی ہے اسے دور فرما، یہ دعا ہونی چاہیے۔ نئے سال کی شروعات روزے سے ہونی چاہیے، فاتحہ خوانی سے ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لوگوں کو تو انگریزی نیا سال معلوم ہے کب آتا ہے، کیا کرنا چاہیے، لیکن افسوس، سب افسوس، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا نیا سال آنے والے 17 تاریخ کو انگریزی جو ہے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس تاریخ میں آپ جو ہے روزہ رکھے، تلاوت کرے، نماز کی کثرت کرے، نفل نماز کی کثرت کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور بالخصوص اپنے گھروں میں، دکانوں میں فاتحہ خوانی کرے۔
تاکہ دین کی شروعات، نئے سال کی شروعات قرآن خوانی سے ہو، فاتحہ خوانی سے ہو، نماز سے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی ابو جہل اور عمر بن خطاب کو دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک، تیرے نزدیک ان دونوں میں سے جو محبوب ہے، جو پیارا ہے، جو پسندیدہ ہے، اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اسے مذہب اسلام میں داخل فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول نے دعا کی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ واقعہ سماعت فرمائے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب مذہب اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کی دعا کے بعد مذہب اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اب مذہب اسلام بڑی تیزی سے بڑھنے لگی، مذہب اسلام ترقی کرنے لگے۔ تو مذہب اسلام کی ترقی سے، مذہب اسلام کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کفار و مشرکین گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ آخرکار ایک دن کفار مکہ جمع ہوئے اور ابو جہل نے مجمع میں اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس شخص کو انعام کے طور پر 100 اونٹ اور 40,000 درہم دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت اس محفل میں، اس بزم میں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا، میں بانی اسلام کا خاتمہ کروں گا۔ ننگی تلوار لی اور قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ حضرات محترم، بے خبر حضرت عمر کو پتا نہ تھا کہ اس ذات نور کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس ذات پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے۔ یہ وہ شمع ہے، یہ وہ نور و ہدایت ہے جو نہ بجھا ہے اور نہ ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر چلے راستہ میں، سفر کے دوران حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ حضرت عمر کا تیور دیکھ کر، جلال دیکھ کر فرمایا، اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، مذہب اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا، اے عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، اے عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہاری بہن بھی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر پلٹ پڑے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے۔ حضرت عمر نے دروازہ پر دستک دی، سوراخ سے دیکھا، حضرت عمر تھے۔ حضرت خباب مکان کے دوسرے حصہ میں جا کر چھپ گئے اور بہن نے قرآن مجید کے وہ اوراق چھپا لیے جن پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر عمر فاروق تشریف لائے اور پوچھا، بہن سے یہ آواز کیسی آ رہی تھی جو میں نے سنی؟ بہن اور بہنوی دونوں گھبرا گئے۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوی حضرت سعید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے شوہر کو بچانا چاہا
تو उनको भी इतना मारा कि बहन लोहलहान हो गए। बहन हजरत फातिमा बिनत खत्ताब और बहनवी हजरत सईद कहने लगे कि हम दोनों अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं और इस्लाम कबूल कर लिया है। ए उमर, अब तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने फरमाया, ए उमर, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। तुम मार मार कर मेरी जान तो ले सकते हो मगर मेरा ईमान नहीं ले सकते। बहन के जिस्म से बहता हुआ खून देखकर और बहन की बातों को सुनकर हजरत उमर फारूक आजम का दिल नरम पड़ गया। सुभान अल्लाह। और बहन से कहने लगे कि वो किताब मुझे भी दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, ए उमर, ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, इस किताब को वही हाथ लगा सकता है, यानी कुरान मजीद को, जो पाको साफ हो। हजरत उमर ने गुस्ल किया और कुरान मजीद के मुकद्दस औराक को लेकर पढ़ने लगे। जब सूरह ताहा की ये आयत पढ़ी, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, यानी बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब जो सख्त दिल के थे, जिनके आंखों में कभी आंसू नहीं आया था, कुरान मजीद को पढ़कर सुनकर अपनी बहन की बातों को सुनकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, सख्त दिल पिघल जाता है, नरम हो जाता है। फिर उसके बाद वहां से हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह की तरफ चल देते हैं। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफा के करीब हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में तशरीफ फरमाते, और वहां पर बहुत सारे सहाबाए किराम भी मौजूद थे। जब सहाबाए किराम ने देखा कि उमर बिन खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तेज धार तलवार है, तो सहाबी रसूल हुजूर पाक के पहरा देने के लिए दरवाजे में खड़े रहते हैं और कहते हैं कि अगर उमर फारूक की नियत साफ है, सही है, तो हम उसको गले से लगाएंगे, उसकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अगर उसकी नियत में खराबी है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाना मकसद है, अल्लाह के रसूल को एजा पहुंचाना मकसद है, तो हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, उधर उमर बिन खत्ताब चले आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल इधर आगे बढ़ते हैं। जब अल्लाह के रसूल की निगाहे करम उमर फारूक के ऊपर पड़ती है, उमर फारूक का दिल और नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती है, अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर जाते हैं और कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं।